بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو دھوکے سے کربلا کے میدان تک بلایا گیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو وہیں پہ بے دردی سے شہید کر دیا گیا اور کچھ کو قیدی بنا کر یزید کے دربار تک پہنچا دیا گیا۔ یزید لعنتی نے یہ سارا حکم کروایا، لیکن یزید کچھ بعض روایات میں آتا ہے کہ یزید یہ نہیں چاہتا تھا کہ اہل بیت سے ایسا سلوک کیا جاتا، لیکن وہ من گڑت روایات ہیں۔ جب حضرت امام زین العابدین سے یزید نے پوچھا تھا کہ تمہاری خواہش کیا ہے، اپنی خواہش بتاؤ، تو حضرت زین العابدین نے فرمایا تھا کہ میری خواہش یہ ہے کہ جو میرے بابا کا قاتل ہے، یعنی حضرت امام حسین کا قاتل ہے، وہ میرے حوالے کر دیا جائے تاکہ میں اس کو قتل کر دوں۔ یزید نے یہ بات نہ مانی اور کہنے لگا کہ کوئی اور خواہش بتاؤ۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا کہ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ سر مبارک کو میرے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ کربلا کے میدان میں جا کر میں اپنے بابا کے سر اور دھڑ کو جوڑ کر دفنا سکوں۔ میری تیسری خواہش یہ ہے کہ مجھے مدینے واپس جانے دیا جائے تاکہ میں ان کو وہاں لے کر چلا جاؤں، مطلب شہزادیوں کو واپس لے کر مدینے چلا جاؤں۔ یزید نے یہ بھی خواہش مان لی۔ پھر حضرت زین العابدین سے کہنے لگا کہ کوئی اور خواہش بتاؤ۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا کہ کل جمعہ ہے، مجھے خطبہ دینے دیا جائے۔ یزید نے یہ بھی بات مان لی کہ ٹھیک ہے، کل جمعے کو تم خطبہ دو گے۔ حضرت زین العابدین جب خطبے کا وقت آیا تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس کے بابے کو کربلا کے میدان میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ میرے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر یزید سے کہنے لگے کہ اے یزید، کیا میرے نانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یا تیرے نانا ہیں؟ اگر میرے نانا ہیں تو یہ ظلم ہم پر کیوں کیا گیا؟ وہاں پر بیٹھے لوگوں پر خوف طاری ہو گیا، جس کی وجہ سے یزید نے موزن کو کہا کہ تم آذان دو۔ موزن آذان کے لیے کھڑے ہو گئے اور آذان دینے لگے، لیکن جب اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر آئے تو حضرت زین العابدین نے موزن سے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ حضرت زین العابدین نے پھر خطبہ دیا، لیکن یزید نے موزن سے کہا کہ آذان دو۔ پھر وہ آذان دینے لگا۔ اس وقت لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت یاد آنے لگی اور کہنے لگے کہ یزید نے اہل بیت پر بہت ظلم کیے ہیں۔ حضرت زین العابدین حضرت بی بی زینب اور دوسرے قافلے والے مدینہ کی طرف واپس 2 سال کے بعد آ گئے، لیکن 2 سال کے بعد مختیار سقفی عراق کے گورنر بن گئے۔ مختیار سقفی کو جب ابن زیاد نے امام حسین کا سر مبارک دکھایا تھا تو مختیار سقفی نے اپنے سر پتھر پر مار مار کر لہو لہن کر لیا تھا اور بے ہوش ہو کر گر گئے تھے، اور دل میں ارادہ کیا تھا کہ میں کربلا کے تمام شہیدوں کا بدلہ لوں گا۔ جب عراق کے گورنر مقرر ہوئے تو حکم دیا کہ جو کربلا میں ملوث تھے، امام حسین کو شہید کیا تھا، ان کے نام میرے سامنے لائے جائیں۔ جب ان کے سامنے نام لائے گئے تو مختیار سقفی نے ان کو چن چن کر مروا دیا۔ ان میں ابن زیاد بھی تھا، جن کا دھڑ کتوں کے سامنے پھینک دیا گیا اور سر کو کوفے کی گلیوں میں پھیرایا گیا، اور سر وہاں رکھا گیا جہاں امام حسین کا سر رکھا گیا تھا۔ اسی طرح شمر کی بھی موت واقع ہوگی۔ شمر کو بھی مختیار سقفی نے پکڑوا کر مروا دیا، اور لوگوں کو بھی مختیار سقفی نے مروا دیا جو اس کربلا کے میدان میں ملوث تھے، اور اس کے طرح سے جنت کا ٹکٹ لیا۔ ہزاروں درود و سلام محمد اور آل محمد پر، اور کروڑوں سلام مختیار سقفی کی ذات پر جس نے کربلا کے شہیدوں کا بدل لیا اور جنت حاصل کی۔